میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفاست ہے. حضور نے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کیا. ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں. اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی. حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے. پھر میں ٹھیک ہے آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا کٹھا ہی اکیلا ہی دودھ پی گیا. سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا. رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. وہ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا, اٹھ کے بھاگ گیا. کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا. کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا جا کے میں نے غسل کیا کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے. اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہو گئے ہوں گے. یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی تراس تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ. جو زیادہ پکے نمازی پکے ان سے نہیں معافی ملتی. وہ جو کچا پکا ہے بیچارہ وہ شاید کسی وقت معافی دے دے. پکے نمازی نہیں معافی دیتے. کہتے تیرا بج کیسے گیا تو نے سمجھا ہی نہیں. مجھے ایک شخص نے نا ویڈیو دکھائی. کہنے لگا جی تسی بڑی وکالت کر دیا مولویوں دا حال ویکھو. میں ڈر رہا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا نکلے گا. کہتے میں نے خود ریکارڈ کی ہے. تو میں نے کہا دکھاؤ. ویڈیو میں یہ تھا کہ نماز امام صاحب نے مکمل کی ہے تو دعا کے ہاتھ پھیرے ہی ہیں انہوں نے تو وہ موبائل لے کے جا رہے ہیں بار بار ٹوٹیوں کے پاس جا کے فون سننا شروع کر دیا. کہنے لگا جی یہ مولویوں کا حال ہے. نماز مکمل نہیں ہوئی فون کان کے ساتھ. تو دوسرے کیسے باز آئیں گے. میں نے کہا تو بہت جرم کیا اس نے. تو اس کا پھر کیا اشر کیا آپ لوگوں نے. کہتے نہیں آپ کو دکھانے لو. میں نے کہا پاگل آدمی اس کے گھر سے بھی فون آ سکتا ہے. میں نے کہا نہیں گھر تو مسجد میں ہی ہے وہاں سے کیسے فون آئے گا. تو میں نے کہا اصل میں تجھے پتا نہیں ہو سکتا ہے اس کی بہن نے فون کیا ہو کہ خامن نے 2 تھپڑ مار کے باہر نکال دی ہے. تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب کھڑا نہیں ہوا جاتا بات سننی پڑتی. یار معافی نہیں دیتے. ایک ایک جملے پر ایک ایک حرف پر لوگ اعتراض کریں گے. ایک ایک حرف پر کوئی گنجائش ہی نہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک پہنچ گئے. حضور نے فرمایا اسے معاف کر. اس نے کہا کتنی بار. ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت انس کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسے معافی دے دے. حضور کتنی بار. تو میرے نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے دے نا اتنی بار. وہ اگر تجھے بات بات پہ پکڑے تو تیرا کیا اثر کرے. سوچنا. اور رب زیادہ قادر ہے تجھ پر. ہم شرمندہ کرتے ہیں لوگوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم احساس نہیں کرتے. احساس کی دولت حسن ہے زندگی میں. اور میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنا بھی احساس ہے یہ سارا میرے نبی کا دیا ہوا ہے. احساس جتنا بھی اس وقت ہے یہ سارا میرے رسول کا عطا کرتا ہے. اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ دنیا میں گزرتے ہیں نا لوگ گزرتے ہیں تو وہ جدھر جدھر سے گزرتے ہیں نا وہ بستیاں اجاڑتے جاتے. بادشاہ عرب کے بستیاں اجاڑتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. وہ جو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں بس جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی نظریں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے. یہ کمال تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ. وہ شخص کہتا ہے میں انگوٹھی سونے کی رہ گئی تو دل میں خیال یہ تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہاں تو حالات ہی بڑے گڑبڑ ہوں گے. لوگ اکٹھے ہوں گے شرمندگی ہوگی. میں پیشاب کر رہا ہوں بستر پہ حال بڑا سخت ہوگا. اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا. لیکن مجبوری تھی. انگوٹھی سونے کی تھی بڑی قیمتی تھی. کہتے اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا. اور جب میں آ کے حضور کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے. خود رسول پاک فرماتے ہیں حضور پانی بہا رہے تھے اور جب میری طرف دیکھا تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لیا آپ نے.
آپ کو تکلیف ہوئی جب انسان کا معدہ کمزور ہو تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. فکر نہ کریں، بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں. کہتے ہیں حضور کے جملے تھے کہ طوفان تھا. وہ حضور کی گفتگو تھی کہ میرے اندر کی ہر چیز بجھاتی جا رہی تھی. تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. فرماتے ہیں وہ جملے تھے کہ سکتہ کر گئے، تزکیہ کر گئے، تصفیہ باطن کر گئے. محبوب یہ کہہ کہ گزرنے لگے تو میں نے بازو تھام لیا. میں نے کہا محبوبہ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، سیانا تو نہیں، زیادہ کھانے والا موٹا تازہ آدمی ہوں. حضور میں کوئی انالیسس نہیں کر سکتا، تجزیہ نگار نہیں، باریک نہیں، پر میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے. وہ گھر گیا اور قبیلے کے ایک بندے کے پاس گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب واپس آیا تو 500 آدمی ساتھ تھا. کہنے لگا سونے میں اکیلا نہیں آیا، ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. جس کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ایسا نہیں تم نے دیکھا ہوگا. تو محبوبہ ہم سارے آئے ہیں پڑھائے کلمہ، ہم بھی آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں. ہم شرمندہ کر کے بڑے راضی ہوتے ہیں، بڑے راضی. لوگ معافی مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، جناب غلطی ہو گئی. تو ہوئی کیوں؟ میں تو ایسا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کی، میری مثال دیکھ لو. میں تو لوگ فوراً دلائل دیں گے. وہ بھائی کسی کو شرمندہ کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کسی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا کے تیرے نفس کی کون سی تسکین ہے جو حاصل ہوتی، تیرے وجود کے اندر کون سی. اور ناراض نہ ہونا، یہ ہر طبقے کا معاملہ ہے. جتنا کوئی اس کے نیچے ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہے، وہ روب ڈال کے خوش ہوتا ہے، وہ اس کو پریشان کر کے نیچا دکھا کے راضی ہوتا ہے. میرے رسول دنیا میں لوگوں کو نیچا دکھانے نہیں آئے، عزت عطا کرنے آئے. حضور بلندیاں دینے آئے، نبی پاک نے وقار دیا. میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں جب لوگ آ کے کہتے ہیں نا بچی کی شادی ہے، تعاون کریں کرائیں. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کس پہلو سے تعاون کریں؟ بچی کی شادی پہ کھانا پکانا فرض ہے؟ بولے تو صحیح. سنا کبھی جہیز دینا؟ کس چیز کا تعاون کریں بتائیں؟ کرنا چاہیے. میں اپنی بساط ہر دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ یار یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس میں فرض کون سی شے ہے؟ وری دینا فرض ہے، زیور ڈالنا کس بات کی؟ تعاون کس بات کا کرائیں؟ اگر کوئی ہم سے اس کا شرعی تقاضا پوچھے تو کیا جواب دیں اس کو؟ میرے پاس کوئی استفتاء لے کے آتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس میں کون سی شے ضروری ہے؟ پھر اگر آپ ناراض نہ ہو تو فکرہ کہہ جاؤں، دل کرتا ہے بچی والوں سے تعاون نہ کرے،